الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کے درس میں امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول وَلَا شَيْءَ يُعْجِزُهُ کی وہ شرح ہم پڑھیں گے جو شرح ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے کی ہے اپنی کتاب شرح العقیدۃ الطحاویہ کے اندر۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَا شَيْءَ يُعْجِزُهُ۔ اس سے پہلے جو کہا تھا ان اللہ واحد لا شریک لہ، ان اللہ واحد لا شریک لہ، اس کے بعد کہا وَلَا شَيْءَ مِثْلُهُ، پھر یہ تیسری چیز ہے، تیسرا نقطہ ہے وَلَا شَيْءَ يُعْجِزُهُ۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے آگے بھی نفی میں امام طحاوی رحمہ اللہ گفتگو کر رہے ہیں، اور جو عقیدہ طحاویہ پہ جو ریمارک تھا، جو ایک مواخذہ تھا، ان مواخذات میں سے، ان ریمارکس میں سے ایک ریمارک یہ بھی تھا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ نے عقیدہ طحاویہ کو متکلمین کے منہج پہ لکھا ہے، کیونکہ متکلمین کے یہاں نفی مفصل ہوتا ہے اور اثبات مجمل ہوتا ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ اسی کی ایک نظیر ہے ان کا قول وَلَا شَيْءَ يُعْجِزُهُ، لیکن اس جملے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیوں اعتراض نہیں ہے؟ کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں صفات سلبیہ جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود کیا ہے، جیسے لا شریک لہ، اس کا تذکرہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، یعنی نفی کی ہے۔ اس سے پہلے جو تھا لا شریک لہ سے پہلے وَلَا شَيْءَ مِثْلُهُ، اللہ تعالیٰ نے مثلیت کی بھی نفی کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے عجز کی بھی نفی کی ہے وَلَا شَيْءَ يُعْجِزُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا۔ اس آیت میں سورہ فاطر آیت نمبر 44 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صفت عجز کی نفی کر رہے ہیں، لہذا جس صفت کی نفی شریعت میں وارد ہو اس صفت کو ہم سلبی بنا کر کے، منفی بنا کر کے پیش کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ سمجھ گئے شباب؟ لیکن مسئلہ ان صفات کا ہے جن صفات کی نفی شریعت میں نہیں کی گئی، اس صفت کی ہم نفی کریں اور اس کے اپوزٹ ثابت کرنا چاہیں۔ تو مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَا شَيْءَ يُعْجِزُهُ لِكَمَالِ قُدْرَتِهِ، یہ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کا قول ہے، لِكَمَالِ قُدْرَتِهِ، اللہ تبارک و تعالی مکمل طور پہ با اختیار ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی وجہ سے کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو عجز میں نہیں ڈال سکتی، پریشانی میں نہیں ڈال سکتی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ کہف آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 255 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مطلق طور سے با اختیار ہے، کوئی چیز اس کو عجز میں، کوئی چیز اس کو پریشانی میں نہیں ڈال سکتی۔ تو جو وَلَا شَيْءَ يُعْجِزُهُ ہے اس کی شرح کرتے ہوئے ابن ابی العز الحنفی کہتے ہیں فَهَذَا النَّفْيُ لِثُبُوتِ كَمَالِ ضِدِّهِ، یہاں پہ جو نفی کی گئی ہے وَلَا شَيْءَ يُعْجِزُهُ، نفی سے مقصود نفی کی جو اپوزٹ ہے اس کے کمال کو ثابت کرنا ہے۔ عجز کا اپوزٹ کیا ہے؟ عجز کی نفی کی گئی، عجز کا اپوزٹ کیا ہے؟ قدرت، پاور، یعنی کمزور کا اپوزٹ، کمزور کا مخالف کیا ہے؟ قوت، طاقت، لہذا جب کمزوری کی نفی کی جا رہی ہے تو قوت کے کمال کو ثابت کرنا مقصود ہے۔
سمجھ گئے شباب؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَكَذَلِكَ كُلُّ نَفْيٍ يَأْتِي فِي صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ إِنَّمَا هُوَ لِثُبُوتِ كَمَالِ ضِدِّهِ۔ یہ قاعدہ بتلایا کہ شریعت میں، نصوص شریعت میں جہاں کہیں بھی صفت سلبی وارد ہوئی ہے، یعنی صفات نفی سے آئی ہے، منفی طریقے سے وارد ہوئی ہے، تو وہاں پہ مقصود اس منفی، جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے، اس منفی کے اپوزٹ ثابت کرنا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، یہاں پہ ظلم کی نفی کی گئی، سمجھ رہے ہیں نا؟ ظلم کی نفی کی گئی، تو اب یہاں پہ کون سی چیز شریعت ثابت کرنا چاہتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال عدل، کیونکہ ظلم کے جو خلاف ہے، اپوزٹ ہے، وہ عدل۔ تو جب ظلم کی نفی کی گئی شریعت کے اندر، تو قاعدے کے مطابق کیا ہوا کہ جس بھی چیز کی نفی کی جا رہی ہے اس کے اپوزٹ والی چیز میں کمال ثابت کرنا چاہتی ہے شریعت۔ لہذا جب ظلم کی نفی کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کمال عدل کو بتلانا مقصود ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول سورہ سبا کے اندر لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جس سے ایک ذرہ برابر چیز بھی، معمولی چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے اوجھل نہیں ہو سکتی۔ لا يعزب عنه، لا يعزب یہ اثبات میں ہے کہ نفی میں ہے؟ آفاق نفی میں ہے، لہذا اوجھل نہیں ہوتی ہے کوئی چیز، یہ صفت سلبی ہے۔ صفت سلبی سے کیا مقصود ہے شریعت کا؟ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کمال علم بتلانا مقصود ہے، سمجھ گئے نا؟ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ ہی اونگ آتی ہے نہ ہی نیند آتی ہے۔ یہ صفت ایجابی ہے کہ سلبی ہے؟ سلبی ہے۔ جب یہ سلبی صفت وارد ہوئی تو بتلانا مقصود یہاں پہ کیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال حیات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قیومیت بتلانا مقصود ہے یہاں پہ، کہ ہم لوگوں کی جو زندگی، انسانوں کی زندگی، اس میں بہت ساری پریشانیاں ہیں۔ انسان اپنے آپ سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے گھر بار سے، اپنے بزنس سے، اپنے کام سے، اپنی عبادت سے، ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے جب اس کو اونگ آنی شروع ہو جائے، جب اس کو نیند آنی شروع ہو جائے، یعنی انسان کے اندر ایک کمزوری پائی جاتی ہے، اور اسی کمزوری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نفی کر رہے ہیں اپنی ذات سے۔ تو اس کمزوری کا متبادل کے، اس کمزوری کا اپوزٹ کیا ہے؟ وہ ہے کمال حیات، یعنی ایک ایسی زندگی جس میں کوئی کمزوری نہیں۔ سمجھ گئے نا؟ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ لا تدرکہ الابصار، لا تدرکہ الابصار، یہ مثبت جملہ ہے کہ منفی جملہ ہے؟ منفی جملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ نگاہیں نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ اب اس منفی جملے سے اللہ تعالیٰ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ شریعت کا یہاں پہ مقصود کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت مقصود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت اور اس کی کبریائی مقصود ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے کہ نگاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ سمجھ گئے نا؟ اس کے بعد تذکرہ کر رہے ہیں کہ جیسے قاعدہ بتلا دیا ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ نے، شارح التحویہ نے، کہ جہاں کہیں پہ بھی شریعت میں نفی وارد ہوئی ہے صفات کے باب میں، تو وہاں پہ شریعت کا مقصود اس نفی کے خلاف جو چیز پائی جا رہی ہے اس میں کمال ثابت کرنا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، جو شریعت کا نقطۂ نظر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے باب میں، کہ شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو مثبت انداز میں پیش کرتی ہے، مثبت انداز میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ جو صفات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اگر وہ مثبت صفات ہیں تو شریعت تفصیلی طور پہ اس پہ گفتگو کرتی ہے،
جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ حاکم ہے، رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، مدبر ہے، حی ہے، قیوم ہے، یہ ساری صفات ثبوتیہ، سمجھ گئے نا؟ لیکن جب نفی کی بات ہوتی ہے، یعنی کوئی صفت سلبی ہو، نفی کے سیاق میں وارد ہو، تو وہاں پہ اجمال پایا جاتا ہے، تفصیل نہیں پائی جاتی۔ اور یہی اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں جب سیاق اثبات لائیں گے تو اس مفصل ہوگا، لیکن جب سیاق نفی لائیں گے تو اس میں اجمال پایا جائے گا۔ اور انہی صفات، شباب اسماعیل، ٹھیک ہے، ہم انہی صفت کی نفی کر سکتے ہیں یا نفی میں ان صفات کو بیان کر سکتے ہیں جن صفات کی نفی شریعت سے وارد ہوئی ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اس طریقہ کے برعکس متکلمین کا طریقہ ہے۔ متکلمین کیا طریقہ اپناتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ثابت کرنے کے لیے وہ نفی مفصل کا سہارا لیتے ہیں اور اثبات مجمل کا سہارا لیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کیا کرتے ہیں؟ اثبات مفصل کا سہارا اور نفی مجمل کا سہارا لیتے ہیں، اور متکلمین نفی مفصل اور اثبات مجمل کا سہارا لیتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جیسے آفاق کے بارے میں مجھے یہ بتلانا ہو کہ آفاق ایک اچھا محنتی طالب علم ہے، یہ مثبت جملہ ہے کہ منفی جملہ ہے؟ مثبت۔ چلو اب اسی چیز کو اہل سنت والجماعت اگر ثابت کریں تو کیا کہیں گے کہ آفاق محنت کرتا ہے، آفاق اجتہاد کرتا ہے، آفاق پڑھائی کے لیے راتوں کو جاگتا ہے، آفاق ٹائملی کلاس میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ سارے جو صفات ثبوتیہ ہیں، ان صفات ثبوتیہ کا تذکرہ کیا جائے گا، یعنی جو افعال مثبت ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن اگر متکلمین کے طریقے پر ثابت کرنا ہو آفاق کی صرف اسی خصوصیت کو کہ آفاق ایک محنتی طالب علم ہے، متکلمین کہاں سے شروع کریں گے؟ یہ کہیں گے کہ آفاق راتوں کو جاگتا ہے، آفاق کلاس میں حاضر ہوتا ہے؟ نہیں، ایسا طریقہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہیں گے، سب سے پہلے آفاق کا تعارف کروائیں گے کہ آفاق پیڑ نہیں ہے، آفاق کوئی درخت نہیں ہے، آفاق کوئی گھر نہیں ہے، آفاق کوئی موبائل نہیں ہے، آفاق کوئی بھوت نہیں ہے، کوئی جنات نہیں ہے، آفاق ایک انسان ہے، آفاق جاہل نہیں ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ یعنی نفی، جتنی نفی ہو سکتی ہے ساری چیزوں کی نفی کر دو، اس کے بعد مثبت آ جائے۔ تو آگے امام طحاوی ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یار یہ چیز متکلمین کا جو طریقہ ہے یہ خلاف معہود ہے، انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ اب جیسے آفاق کی میں چلو تعریف کر رہا ہوں، آفاق تمہیں جب غصہ آئے گا تب بتلا دینا، ٹھیک ہے؟ نہیں، غصہ آئے گا۔ اب تمہاری جیسے تعریف کر رہا ہوں کسی کے سامنے، مثال کے طور پہ اسماعیل کے سامنے تمہاری تعریف کر رہا ہوں، تعریف کے لیے جو میں طریقہ استعمال کر رہا ہوں وہ متکلمین کا طریقہ ہے۔ آفاق چور نہیں ہے، آفاق ڈاکو نہیں ہے، آفاق فلاٹ نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ آفاق شراب بھی نہیں پیتا ہے، گٹکھا بھی نہیں کھاتا ہے، بیئر بھی نہیں پیتا ہے، سگریٹ نہیں پیتا ہے۔ ہاں آفاق، تعریف ہو رہی ہے تمہاری؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں جو اچھے اوصاف نہیں ہیں، ان اچھے اوصاف کا مجملاً جو اچھے اوصاف نہیں ہیں ان گندے اوصاف کا مجملاً تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ کہہ دیا جائے کہ آفاق ایک شریعت پسند لڑکا ہے، بس
اب جتنے بھی برے اوصاف جس کو شریعت نے گندا یا برا تصور کیا ہے وہ سارے اوصاف آٹومیٹکلی آفات کی ذات سے دور ہو جائیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ ایسے اگر کوئی بادشاہ ایک بادشاہ کی آپ تعریف کرنے کے لیے چلے جاؤ، کہہ دو کہ آپ مزدور نہیں ہو، آپ کو یہ ثابت کرنا ہے کہ بادشاہ بہت ہی عظیم ہے. اس بادشاہ کی تعریف میں مدح سرائے میں آپ قصیدہ پڑھنا شروع کر دیں کہ آپ مزدور نہیں ہو، آپ کھیت میں کام نہیں کرتے ہو، آپ بھنگی نہیں ہو، آپ چوری نہیں کرتے ہو، آپ ڈاکہ نہیں ڈالتے ہو. اب کیا کہے گا بادشاہ؟ کہے گا رک جاؤ میں بتلاتا ہوں کہ میں کون. لہذا بادشاہ جو اس کے سلبی صفات ہیں ان سلبی صفات کا آپ تذکرہ کریں گے تو اس میں بادشاہ کی مدح نہیں ہوگی. اگر سلبی صفات کا تفصیلی طور پہ ذکر کریں گے تو آپ یہی کہہ دیں کہ آپ کے جیسا کوئی نہیں. یہ جملہ کتنا اچھا ہے، آپ کے جیسا کوئی نہیں ہے، یعنی آپ بہت ہی عظیم ہیں. اب جتنے لوگ دنیا میں جو بھی بری صفات ہیں وہ بری صفات آپ کے اندر نہیں پائے جا رہے ہیں. سمجھ گئے نا شباب؟ تو جہاں پہ نفی مفصل جو متکلمین نے طریقہ اختیار کیا ہے نفی مفصل کا، وہ طریقہ شریعت کا طریقہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے میں، بلکہ جو اہل سنت نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ اثبات مفصل اور نفی مجمل انہی چیزوں کی نفی جس چیز کی نفی شریعت میں وارد ہوئی ہے. اس کی ایک مثال دیتے ہیں ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ کہ اگر یہ متکلمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر گفتگو کریں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اس کی تعریف کریں تو کیسے تعریف کرتے ہیں؟ ہم لوگ اگر تعریف کرنا ہو تو یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، ساری کائنات کا وہ مالک ہے، ساری چیزوں کا بنانے والا ہے، وہی مدبر ہے، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، وہی ہمیں زندگی دینے والا ہے، وہی ہمیں قوت گویائی دینے والا ہے، وغیرہ وغیرہ. ہم اس طرح سے تعارف کرواتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. ایسے تو لیکن متکلمین جب تعارف کرواتے ہیں تو نفی مفصل سے شروع کرتے ہیں. لہذا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو عربی میں بتلا رہا ہوں لیس بجسم، جس کے پاس جسم نہیں ہے، ولا شبح، روح نہیں ہے، ولا جثہ، ولا صورہ، ولا لحم، ولا دم، ولا شخص، ولا جوہر، ولا عرض، ولا بذی لون، ولا طعم، ولا رائحہ، ولا مجسہ، ولا بذی حرارہ، ولا برودہ، ولا رطوبہ، ولا یبوسہ، ولا طول، ولا عرض، ولا عمق، ولا اجتماع، ولا افتراق، ولا يتحرك، ولا يسكن، ولا يتبعد، وليس بذي أبعاد وأجزاء وجوارح وأعضاء، وليس بذي جهات، ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت، ولا يحيط به مكان، ولا يجرى عليه زمان، ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن، ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوثهم، ولا يوصف بأنه متناهي، ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات، وليس بمحدود ولا والد ولا مولود. سمجھ گئے شباب؟ اب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تعریف ہو رہی ہے. یہ تعریف ہے. اللہ تعالیٰ بھوت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ روح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گوشت نہیں ہے، خون نہیں ہے، ناخن نہیں ہے، دائنا ہاتھ نہیں ہے، دائنا سائڈ نہیں ہے، بایاں سائڈ نہیں ہے، اوپر کا سائڈ نہیں ہے، نیچے کا سائڈ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. تو وہی کہتے ہیں کہ نفی مفصل یہی طریقہ ہے متکلمین کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ثابت کرنے کا کہ نفی مفصل، اور یقیناً کوئی عقل مند آدمی اس طریقے پر راضی نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے شباب؟ متکلمین ایک عام کلمہ ہے، جو بھی اہل سنت والجماعت کی مخالفت کرتا ہے اسے متکلمین کے زمرے میں داخل کیا جاتا ہے، کیونکہ عقیدے کی تقریر اور اثبات میں
اہل سنت والجماعت کا منہج بالکل واضح ہے کہ ہم اسی چیز کو ثابت کریں گے جو شریعت سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء، توحید اور پھر صفات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی اسم یا کوئی صفت اپنے عقل کے ذریعہ سے اختراع نہیں کریں گے، انہی اسماء کو مانیں گے، انہی صفات کو مانیں گے جو شریعت میں وارد ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن متکلمین جو لوگ عقل کا استعمال کرتے ہیں، چاہے بعض اسماء اور بعض صفات کے اضافے کے لیے یا بعض اسماء اور بعض صفات کے انکار کے لیے، ان کو متکلمین کہا جاتا ہے۔ پھر متکلمین میں بہت سارے فرقے آ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، جیسے معتزلہ ہو گئے، جہمیہ ہو گئے، اشاعرہ ہو گئے، وغیرہ وغیرہ جتنے لوگ ہیں جو بھی عقل کو حاکم مانتے ہیں کسی بھی چیز کے ثابت کرنے میں یا نفی کرنے میں۔ سمجھ گئے شباب؟ نہیں، قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث کیوں نہیں پڑھیں گے؟ لیکن ان کے یہاں ایک نقطۂ نظر ہے، ایک تھیوری ہے کہ بذات خود عقل، اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا ہے، لہذا عقل حسن اور قبیح کو جان سکتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے۔ عقل اس چیز کا ادراک کر سکتا ہے، جیسا کہ معتزلہ کہتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ کہتے ہیں کوئی چیز انسان کے عقل سے پرے نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ تعالیٰ اگر اپنی ذات کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، ایسی ہے، ایسی ہے، ہم اپنے عقل کا استعمال کریں گے۔ اگر ہمارا عقل اس کو قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں قبول کرتا ہے تو پھر ہم اس کی تعویل کریں گے، ایسی تعویل کریں گے جو ہماری عقل کے موافق ہو جائے۔ اسی لیے صفات کا انکار کیا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی، اب آگے کا درس کل انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔